نعیم حنیف صاحب یا تو میری بات کی تائید کریں گے یا بات کو بڑھائیں گے اپنی ایک بات بیچ میں ڈال کے. نہیں، یہ ایک بین المذاہب ایک ہم آہنگی جو ہے اس پہ تو آج کل جو حکومت ہے، حکومت وقت، وہ ویسے جواد صاحب کو پسند کرے نہ کرے، ان کے مریم نواز کے تمام پیجز پہ ان کا وہ سانگ چل رہا ہے جو اچھا ہندو ہو، سکھ ہو، جی مسیحی ہو، مسلمان ہو، ہاں تم ہی پاکستان ہو. وہ ذرا آپ ایک گنگنا دیں. بالکل وہ ان کا گانا ہے جی، جو آپ نے جو زبردست ٹاپک چھیڑا نا سر. زبردست. سر ٹاپک اس قدر عمدہ ہے جی سر. اور میں رمضان مائنورٹیز ٹرانسمیشن اور میں میجورٹیز کو سر ایک ساتھ بات لے کے بتا دوں، بیٹھ کے رمضان ٹرانسمیشن میں کا بات کر رہے ہیں. میرے سرکار رحمت للعالمین ہیں، سمجھ آ گئی میری بات کی. میرے سرکار رحمت للعالمین ہیں، دعائے خلیل ہیں، نوید مسیحا ہیں. سر ہمارا پورا ایمان حضرت عیسیٰ پہ ہے، بی بی مریم پہ ہے، اور کیسے حکم کے ماننے والوں پہ ہمارے دل میں جگہ نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے. بسم اللہ. ساری گفتگو پہ وہ سانگ ہے. تبھی تو میں نے گفتگو کی ہے. یار نہیں تینوں پتہ نہیں کہ پورے گانے دی سچویشن بنائی جاندی ہے، ایک دم تے گانا نہیں نہ آ جاندا اور کی. واہ واہ واہ. اچھا وہ سٹارٹ ایسے ہوتا ہے کہ سندھی ہو، بلوچ ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، ہاں تم ہی پاکستان ہو، ہاں تم ہی پاکستان ہو. ہندو ہو، سکھ ہو، مسیحی ہو، مسلمان ہو، ہاں تم ہی پاکستان ہو، ہاں تم ہی پاکستان ہو. بہت عمدہ، بے شک، بالکل. تمام وہ لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اور تمام مذاہب جو رہتے ہیں، سب کا سب آپ نے ایک نعیم صاحب رقص جہاں دے تک دیا. میں سمجھتا ہوں ہماری ہر حکومت نے اقلیتوں کو اپنے حقوق دیے ہیں، مگر اس وقت جو کرنٹ حکومت ہے پنجاب کی خاص طور پہ، ان کے ہاں تو ایک باقاعدہ ڈرائیو پائی جاتی ہے تاکہ وہ سب کو آل انکلوسیو سمجھیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل جہاں بڑی تنقید بھی کرتے ہیں، اور اب تو میری اپوزیشن، موجودہ اپوزیشن کے لوگوں سے بات ہوتی ہے. میری ایکس گورنر چوئی سرور سے بات ہو رہی تھی 2 دن پہلے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پنجاب حکومت ڈیلیور کر رہی ہے. تو جب آپ کے مخالفین آپ کو مان رہے ہیں تو ہمیں ماننے میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. یقیناً بہت کچھ کرنا باقی. ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. جیسے کل وہ ہمارے گیسٹ تھے، وہ بار بار ان کو کہہ رہے تھے اسٹرالوجر کو کہ کوئی ایسا نہ کہ قوم کی حالت بدل جائے، عوام کی حالت بدل جائے. تو وہ جواد صاحب بھی بڑا کریٹیسزم کرتے ہیں، چونکہ یہ پولیٹکس بھی کر رہے ہیں، ان کی اپنی پارٹی بھی ہے، برابری پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور اس کا نتیجہ، اس تنقید کا انہیں ابھی بھگتنا بھی پڑا ہے. دیکھیے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. سر پولیٹکس میں یقیناً کرٹیسزم ہوتا ہے، لیکن پولیٹکس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ملک اور عوام کے لیے بہتری لانا. کاش اس طرح ہو جائے، کاش اس طرح ہو جائے. اپنے خاندانوں کی بہتری سے نکل کے اور ایک موروثیت کی سیاست سے نکل کے اور ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے اپنے اکاؤنٹس بھرنے سے نکل کے عوام کا سوچنا شروع کر دیں. ہماری تو خواہش ہے، آج ہم 5 رمضان المبارک ہے، افطاری کا وقت ہونے جا رہا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں، جو ان کا اصل رول ہے وہ ادا کریں اور وہ قوم کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں، ذاتی غرض سے بالا تر ہو جائے. اپنے خاندانوں، اپنی اولاد کو چھوڑ کے ہم سب کو بھی اپنا ذمہ سمجھیں کہ ہم نے ہماری پوچھ تاچھ ہونی ہے ان سے. سر پوری قوم کی پوچھ تاچھ ہونی ہے. آپ کے گھر میں اگر 2 ایسے اصحاب ہیں جو کہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے گھر بار کو دیکھتے ہیں، تو یقین کیجئے ان کے بارے میں ساری پوچھ تاچھ آپ سے ہونی ہے، جن کے ہاں 25 کروڑ لوگ ہیں. بالکل. اچھا یہ فرمائیے کہ جب سے آپ پولیٹکس میں آئے ہیں اور ابھی ہم نے بھی سن لیا، ایسے لگتا ہے کہ آپ کو مداح نہیں کنٹروورسیز گھیرے رہتی ہیں، تالیاں نہیں تابڑ توڑ حملے ہوتے رہتے ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ نعیم حنیف صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، حالانکہ یہی تو ایک انعام ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو واقعہ تھا نا، وہ کہتے ہیں نا دا ڈارکسٹ آور آف یور لائف، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید یہی تھا. کیونکہ میری جو فیملی ہے نا جی، ان کے اندر ایک قناعت پسندی اور ایک آنر، جس کو آنریبل ہونا کہتے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو تھا. ٹھیک ہے. انٹیگریٹی بہت بڑا ایشو تھا. تو میں والد صاحب کے ساتھ ہی اب ساری عمر رہا ہوں، تو میرا اپنا گھر بھی میں نے نہیں بنایا، میں والد صاحب کے گھر میں ہی رہتا ہوں، ابھی بھی ان کے نام پہ ہی ہے. ہی ڈائیڈ 1 year and 2 months ago، لیکن آئی ایم اسٹل لیونگ ان دیٹ ہاؤس. تو
اب وہ جو یہ جو واقعہ ہوا ہے نا اس سے مجھے نقصان صرف یہ ہوا ہے کہ جو مڈل کلاس کا ایک آدمی پولیٹکس میں جانے کا حوصلہ کرے اور وہ ٹھیک ہے اس کے وہ تھوڑا سا نامور ہو جائے اپنے کسی یا ویل نون ہو جائے اپنے کام سے کسی بھی ٹیلنٹ سے جیسے میں ہو گیا, لیکن اگر وہ یہ والا حوصلہ کرے نا تو اس کے ساتھ پھر انٹیگریٹی ہونا ضروری ہوتی ہے. بالکل صحیح. اگر لوگ آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ ایماندار ہے تو آپ کے پاس کون سی جدادیں ہیں, ورثے ہیں, آپ کے پاس کون سی بڑے بڑے ایسٹس ہیں, تو یہی آپ کا ایسٹ ہوتا ہے ایمانداری. یہ جو واقعہ ہوا نا اس سے ہوا یہ جو لیسکو کے ساتھ واقعہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو مذاق بنانے کی کوشش کی, اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ ہے کہ میں چونکہ جاگیرداروں, سرمایہ داروں, مافیاز, قبائلی سردار, سیاسی پیر و مرشد, یہ ان تمام لوگوں کے خلاف میں اس لیے ہوں کیونکہ انہوں نے ایک آپ اس طرح سمجھیں کہ ایلیٹ کیپچر جو پاکستان کا ہے نا وہ بیسیکلی اس کی کمپٹیشن میں یہی لوگ ہیں. ہم لوگ تو نہیں ہے نا جی, ہم تو لیڈ ہی نہیں ہے تو کیپچر کہاں سے کریں گے. اب جب میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں تو یہ ساری پارٹیز میں موجود ہیں. ہم کہتے ہیں جی عام لوگوں کی پارٹی بنائی جائے. جب وہ لوگ آئے نا آ کے انہوں نے کہا کہ جی میرے دوستوں کو کہا کہ یہ تو جی یہاں پہ چوری ہو رہی ہے. میں گھر بیٹھا تھا, مجھے صرف اس لفظ سے مسئلہ ہوا ہے. میں کبھی نہیں جاتا, لوگ میرے پاس ہیں وہ کر لیتے ہیں کام. میں نے کہا یار یہ وہ کہتے ہیں جی ہم ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا ایک تو چوری کہہ رہے ہیں, اوپر سے یہ میٹر ساتھ لے جائیں گے تو ان کا ہو جائے گا, ابھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بعد میں. اس لیے جا کے میں نے سب بہت ہی اچھا یہ کام کیا کہ میں نے ان سے میٹر لے لیا. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. اب پولیس نے بھی کیس ختم کر دیا ہے کیونکہ کسی بھی آپ جگہ جائیں گے نا پولیس کے پاس, ان سے جا کے کہیں گے کہ گرین میٹر پہ چوری کا کیس آپ کریں گے ایف آئی آر, وہ کہیں گے ہوتی نہیں ہے. گرین میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بجلی بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بالکل. اگر آپ اس کے اندر کوئی چیز ٹیمپر کرتے ہیں تو آپ اپنی ایکسپورٹ روک رہے ہیں. تو وہ تو ایف آئی آر بھی نہیں کرواتے, مطلب کرتے ہی نہیں ہیں کسی کی, وہ تو ہنستے ہیں اس بات پہ. لیکن بہرحال انہوں نے جو بھی حرکت کی وہ اس کے بعد پولیس نے بھی وہ ختم کر دیا, کیس خود ہی کر دیا. اور اس کے بعد پھر لیسکو نے میرے سے آپ یہ سمجھیں کہ ایگزونریٹ تو مجھے کر دیا ہے بری زمہ, لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے, اور انہوں نے اس میں لکھ کے دیا ہے. میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے آج. میں نے نعیم چونکہ میرے بھائیوں کی طرح ہے تو میں پہلی دفعہ یہ بات یہاں پہ کر رہا ہوں آج کہ اس سے پریس کانفرنس سے پہلے میں یہ بات ادھر بتا کے جا رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سے بری زمہ کر دیا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بھی ہوا ہے یہ ان کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے پہنچانے کے لیے. اور یہ لیسکو نے لکھا ہے, یہ میں نے نہیں لکھا, انہوں نے لکھا ہے کیونکہ انہوں نے جو فائنڈنگ کی ہے اپنی, اس پہ 2 کمیٹیز بنی ہیں ڈاکٹر صاحب. پہلے ایک کمیٹی بنی, اس نے اپنی فائنڈنگ کی, انہوں نے کہا جی کہ ہم شاید اپنے لوگ ہی سیک کر دیں گے. اس بات پہ ان کو مسئلہ ہوا ادارے کو. میں نے بھی کہا یار مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو سیک کروانے کی. دوسری کمیٹی بنی, انہوں نے کہا جی آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے خلاف لیگل ایکشن نہ کریں. میں نے کہا جی میں نہیں کرتا آپ کے خلاف لیگل ایکشن, کیونکہ یہ میرا ادارہ ہے, یہ پاکستان کا ادارہ ہے لیسکو, میں نہیں کرتا. آپ صرف اتنا کر دیں کہ کم از کم آپ لوگ اس کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ اس کا ابھی فیز آنے والا ہے, وہ چل جائے گا, سب کو پتا.